السلام علیکم کلاس 6۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں۔ اور آج ہم اس کتاب سے سبق نمبر 3 ایک حدیث یہ پڑھیں گے۔ تو چلیے آپ سب کی کتابیں کھل گئی ہیں اور ہم سب اب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث جو ہے تو وہ ہمارے جو پیر پیغمبر ہیں، ہمارے محمد صاحب ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے قریب تھے، اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں سے جڑی ہوئی باتیں، ان کی زندگیوں سے جڑی ہوئی باتیں، انہوں نے جو کہا جو کیا اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے طور پر وہ ہم لوگوں کے پاس ہے اور اس پر ہی ہم سب عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایک حدیث کے بارے میں یہ پڑھا جاتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ دنیات کے گھنٹہ میں استاد محترم نے فرمایا، اے بچوں، کل تمہیں ایمان مفصل کے لازمی 7 جزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ کل جو پڑھایا گیا تھا اسی کے بارے میں ایک حدیث سنو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک خلیفہ ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک روز جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ہمارے سامنے آیا جس کے کپڑے سفید اور بال کالے تھے۔ اس پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس طرح سے ان کے پاس بیٹھا کہ اس کے گھٹنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملے ہوئے تھے اور اس کی ہتھیلیاں پیغمبر علیہ السلام کی جانغوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا جسے کہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے جو تھے تو وہ سفید تھے، بال کالے تھے اور اس پر سفر کی کوئی علامت بھی نہیں تھی، اور وہ ہمارے نبی کے پاس بیٹھا اور اس طرح سے بیٹھا کہ اس کے گھٹنے تھے تو وہ ہمارے نبی کے گھٹنوں سے مل گئے اور اتنا قریب وہ بیٹھا، اور ہتھیلیاں جو ہیں تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانغوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رکھ دی۔ اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا ہمارے نبی سے، تو اللہ کے رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے دیکھیے کیا کہا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور اللہ کے گھر کی زیارت یعنی کہ حج کرنا اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، اسلام ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی زبان سے اس بات کی اقرار کرے کہ ہاں اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ کے گھر کی پاسبل ہو تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی کہ حج کرنا، یہ سب کام جو ہے تو اسلام میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کے بارے میں انہوں نے یہی بتایا۔ اس آدمی نے آگے دریافت کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب اس نے اسلام کے بارے میں جان لیا، اب وہ ایمان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت یعنی کہ قیامت کے دن پر، اور اس بات پہ کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور اس پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یعنی کہ وہ ایمان کے بارے میں جب جاننا چاہا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ، مانو کہ ہاں وہ ہیں، اور اللہ کی جو کتابیں ہیں ان پر بھی، اللہ کے رسول، اور آخرت یعنی کہ قیامت کا دن، کہ جہاں قیامت کا ایک دن ہے اس پر یقین رکھو، اس پر عقیدہ رکھو، وہ بھی آنا ہے،
اور اچھی بری جو بھی تقدیریں ہوتی ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہی ہوتی ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اس پر بھی ایمان رکھو، اسے مانو، اور مرنے کے بعد سب مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ سب جو ہے تو وہ ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ وہ بولا کہ اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو ہے ہی کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ مطلب اس طرح سے آپ عبادت کیجئے کہ ہاں محسوس کیجئے کہ ہاں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو سکے تو پھر اس بات کو ہی ذہن میں اپنے رکھ لیجئے، دل دماغ میں اچھے سے بیٹھا لیجئے کہ ہم بھلے ہی اللہ کو اپنے پاس سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے ہر حال میں۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی کہ مطلب اس نے پوچھا قیامت کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اے بچوں، یہ حدیث صاف طور سے بتا رہی ہے کہ تمہیں ان لازمی 7 چیزوں پر عقیدہ رکھنا چاہیے جن کے بارے میں تمہیں پہلے ہی پڑھایا جا چکا ہے۔ یہ عقیدہ تمہیں اسلام پر جمنے کے لیے مضبوط اور نڈر بنائے گا۔ اس عقیدے سے تمہیں کسی بھی پریشانی، مصیبت اور ظلم کو سہنے میں ایمان کی لازمی 7 چیزوں کے عمل میں لانے کے راستے میں قوت، ہمت اور مدد ملے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا سچا ایماندار اور وفادار بندہ بنا لیں، آمین۔ یعنی کہ استاد صاحب نے ساری باتیں بچوں کو سمجھائی، اور آخر میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں ایک سچا اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو 7 چیزوں پر ایمان لانا سب سے ضروری ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، وہ اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر بھی یقین رکھو، اور اللہ کے رسول پر، اور آخرت کا دن جو ہے تو اسے بھی مانو، اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا یہ بھی، اور اچھی بری جو بھی تقدیریں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو ان سب چیزوں پر یقین رکھنا، عقیدہ کرنا، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اللہ جو چاہتا ہے ہم سے کہ ہم عبادت کریں اس کی، اور اسے راضی رکھنے کی کوشش کریں، تو یہ سب اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہمیں مطلب اگر ہم یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی، بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب اس چیپٹر کو، اس سبق کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ یہ چیپٹر بہت اچھا تھا، اور اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے اسے چلیے کر لیتے ہیں۔ مناسب لفظ سے کھانا پوری کیجیے۔ الف، ایک آدمی ہمارے سامنے آیا۔ دیکھیے بچوں، جو بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ آپ کے سبق میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ ابھی تو میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں، لیکن آگے کے سبق میں ایکسرسائزز آپ لوگوں کو خود کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی فی الحال کے لیے تو میں کروا رہی ہوں، آگے آپ لوگ خود کیجیے گا۔ اور کس طرح سے کروا رہی ہوں یہ بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں اس لیے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آگے چل کے اس سے مدد ملے، کسی طرح کی کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بے، جس کے کپڑے، دیکھیے یہاں پہ ہے نا، کپڑے سفید اور بال کالے تھے، بس یہی چیز لکھنا ہے ہمیں، جس کے کپڑے سفید اور بال کالے تھے۔ جیم، پر سفر کی کوئی نہیں تھی، یہ ہم نے کہاں پڑھا؟ اس پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی، اس پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی۔ دال، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ سین، تمہیں سچ مچ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سچ مچ دیکھ رہا ہے۔ اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں تو وہ آپ سب کو اسی چیپٹر میں ہی مل جائیں گے، تو آپ سب اس سبق کو پڑھنے کے بعد ایکسرسائز بک میں ہی کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو پھر ان سوالوں کے جواب بھی آپ لوگ ڈھونڈ کر اپنی بک میں ہی لکھ لیجئے گا اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جب بھی ایگزام ہوگا تو اورل تو ہوگا، ریٹن نہیں ہوگا مگر اورل تو ہوگا نا، تو اس لیے آپ لوگ ہمیشہ اس کے لیے پریپیئر رہیے، تیار رہیے، ٹھیک ہے، اور پڑھتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے ایمانی قوت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔